السلام علیکم۔ آج ہم اسلامی روایت کی ایک بہت ہی بنیادی کتاب پر بات کریں گے، صحیح البخاری۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس کی روشنی میں کوشش کریں گے کہ اس عظیم مجموعے کی اہمیت کو سمجھیں، یہ کیسے تیار ہوئی اور اس کا مقام کیا ہے۔ اسے لکھنے والے امام محمد بن اسماعیل البخاری تھے، جن کا انتقال 256 ہجری میں ہوا تھا۔ یہ بات تو خیر کافی لوگ جانتے ہیں، لیکن جو چیز مجھے بہت دلچسپ لگتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے اسے تقریباً 16 سال کے عرصے میں مرتب کیا تھا۔ 16 سال! یہ صرف ایک مدت نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پوری محنت کی داستان ہے۔ تو آئیے اس کا ذرا گہرائی میں جائزہ لیتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ 16 سال صرف لکھنے کے نہیں تھے، اس میں تحقیق تھی، سفر تھے، جانچ پڑتال تھی۔ صحیح بخاری کی جو سب سے بڑی خاصیت مانی جاتی ہے وہ ہے اس کی صحت کا معیار، وہ بہت اونچا ہے۔ امام بخاری نے راویوں کے انتخاب میں انتہائی سخت شرائط رکھی تھیں، مطلب دو بنیادی چیزیں تھیں۔ ایک تو ثقاہت، یعنی راوی خود کتنا قابل اعتبار ہے، اس کا کردار، اس کا حافظہ، اور دوسری چیز اتصال سند، یعنی روایت کا جو سلسلہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بغیر کسی گیپ کے، بغیر کسی وقفے کے جڑا ہوا ہو۔ اچھا، یعنی صرف یہ نہیں کہ راوی نیک آدمی ہو، بلکہ یہ بھی کہ اس نے جس سے سنا کیا واقعی اس سے ملاقات بھی کی تھی، سنا بھی تھا۔ یہ پورا سلسلہ بغیر ٹوٹے اوپر تک جاتا ہے۔ جی ہاں بالکل، اور امام بخاری نے اس میں ایک اور سختی یہ کی کہ راوی اور اس کے استاد یعنی شیخ، ان کے درمیان کم از کم ایک ملاقات کا ثبوت بھی ضروری سمجھا۔ یہ معیار اس وقت کے لحاظ سے واقعی بہت بلند تھا، گویا ہر حدیث کو ایک کڑی کسوٹی سے گزارا گیا۔ یہ تو حیران کن بات ہے، مطلب اس محنت کا تصور کرنا بھی مشکل لگتا ہے۔ کیا اس سختی کی وجہ سے پھر بہت سی روایات چھوڑنی بھی پڑی ہوں گی؟ یقیناً یقیناً، کہتے ہیں امام بخاری کو لاکھوں روایات یاد تھیں، لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں صرف وہی شامل کیں جو ان کے اس سخت ترین معیار پر پوری اتریں۔ اور دیکھیں، صرف صحت ہی نہیں، اس کتاب کی جو ترتیب ہے وہ بھی اپنے آپ میں ایک علمی شاہکار ہے۔ امام بخاری نے اسے فقہی موضوعات کے تحت ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ اسے باب بندی کا فن بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اس سے یہ آسانی ہوتی ہے کہ اگر کسی خاص مسئلے پر حدیثیں ڈھونڈنی ہیں تو وہ متعلقہ باب میں مل جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی وضو کے بارے میں جاننا چاہے تو اسے وضو کے باب میں ساری متعلقہ احادیث ایک جگہ مل جائیں گی۔ یہ تو سمجھنے میں بہت مددگار ہوتا ہوگا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ کل کتنی احادیث ہیں اس میں؟ دیکھیں، اگر تکرار کے ساتھ گنیں، یعنی ایک ہی حدیث اگر مختلف ابواب میں آئی ہے تو اسے بھی شمار کریں تو تقریباً 7275 بنتی ہیں۔ لیکن اگر تکرار کو ہٹا دیں، یعنی خالص احادیث دیکھیں، تو وہ تقریباً 2600 ہیں۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم جو اس کے بعد مرتب ہوئیں، ان دونوں کو ملا کر صحیحین کہا جاتا ہے۔ صحیحین، جی سنا ہے۔ جی، اور امت مسلمہ میں ان کتابوں کو خاص طور پر صحیح البخاری کو بہت ہی بلند مقام حاصل ہے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے اصحل کتب بعد کتاب اللہ۔ یعنی قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب، یہ تو بہت ہی بڑا درجہ ہے۔ کیا تمام مسلم مکاتب فکر جتنے بھی ہیں وہ سب اس بلند مقام پر متفق ہیں؟ جی، بڑی حد تک اتفاق پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، تقریباً تمام اہم مکاتب فکر ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سلفی، یہ سب صحیح البخاری کی عظمت اور اس کی احادیث کی مجموعی صحت پر متفق ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کسی حدیث کی تشریح کیسے کی جائے، اس کا مطلب کیا ہے، یا اس سے کیا فقہی حکم نکلتا ہے، اس پر علماء میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، اور یہ علمی اختلاف تو ہوتا ہی ہے۔ بالکل علمی بحث کا حصہ ہے، لیکن کیا کبھی علمی دنیا میں اس کتاب پر یا اس کی کچھ روایات پر کوئی سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں؟ مطلب تنقیدی جائزہ تو علم کی ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے نا؟ جی ہاں، بالکل ہوتا ہے، اور علمی دنیا میں یہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ماضی میں بھی کچھ محدثین نے، یعنی حدیث کے جو بڑے ماہر علماء تھے، انہوں نے چند روایات کی سند، یعنی راویوں کے سلسلے، یا متن، یعنی حدیث کے الفاظ، ان کے کچھ پہلوؤں پر علمی گفتگو کی ہے۔
اسی طرح آج کل کے دور میں بھی کچھ محققین یا مستشرقین یعنی جو مغربی اسکالرز اسلامی علوم پر کام کرتے ہیں، انہوں نے کچھ احادیث کے تاریخی پس منظر پر یا ان کے ظاہری مطلب پر کچھ سوالات اٹھائے۔ اچھا۔ لیکن علماء نے ان نکات کا علمی اور تحقیقی انداز میں جواب دینے کی کوشش بھی کی ہے، مگر یہ جو علمی بحثیں ہیں یہ کتاب کی مجموعی حیثیت اور اس کے بلند مقام کو چیلنج نہیں کرتی۔ صحیح، یعنی مجموعی طور پر اس کی صحت پر اتفاق ہے۔ جی، مجموعی طور پر اتفاق ہے۔ اچھا، جو لوگ اسے اردو میں پڑھنا چاہیں، تفصیل سے سمجھنا چاہیں، ان کے لیے کیا کچھ دستیاب ہے؟ اردو میں خوش قسمتی سے کئی اچھے تراجم اور شروحات موجود ہیں۔ جی۔ مولانا داؤد راز صاحب کا ترجمہ اور شرح ہے، وہ کافی مفصل ہے اور بہت مقبول بھی ہے۔ اسی طرح مولانا محمد یونس جونتری صاحب کی تحقیق ہے، وہ بھی علمی حلقوں میں بہت مانی جاتی ہے۔ جی۔ اور مکتبہ دارالسلام نے بھی اس کا ترجمہ شائع کیا ہے، جو عام پڑھنے والوں کے لیے کافی مفید ہے۔ بہت خوب۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ صحیح بخاری محض ایک کتاب نہیں، یہ تو صدیوں کی محنت، تحقیق اور علم کا ایک نچوڑ ہے جو اسلامی شریعت اور فکر کی بنیادوں میں شامل ہے۔ بلا شبہ، بلا شبہ۔ اس کی جو تالیف ہے، جس باریک بینی سے اسے مرتب کیا گیا اور امت میں اسے جو قبولیت حاصل ہوئی، وہ اسے علم حدیث میں ایک سنگ میل بناتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی علمی طور پر اور عملی طور پر اس کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ واقعی۔ اور جاتے جاتے ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ امام بخاری نے معلومات کی تصدیق کے لیے جو اصول آج سے تقریباً 1200 سال پہلے بنائے تھے، راوی کیسا ہے، ذریعہ کیا ہے، تسلسل ہے یا نہیں، کیا ہمارے آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے، کیا ان بنیادی اصولوں سے ہم آج کل آن لائن ملنے والی معلومات کی سچائی اور اس کے قابل اعتماد ہونے کو پرکھنے کے لیے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔